الرحيم نحمده ونصلي على من لم يشكر الناس لم يشكر الله. آج کے اس پروگرام سے صدر محترم اور مالیگاؤں پاور لوم کنزیومر ایسوسی ایشن کے صدر و اراکین اور تمام ذمہ داران اسٹیج پر تشریف فرما، کارخانے دار، بنکر حضرات، گروپ کے ذمہ داران، معززین شہر اور میرے بھائیوں، دوستوں اور دور دراز سے سننے والے میرے غیور ماں اور میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پٹاخہ بازی کر رہے ہیں وہ لوگ اس کام کو ختم کریں۔ رب العالمین کے شکر و گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نامساعد حالات میں ہمیں جزوی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میں مہایوتی سرکار، خاص طور پر ہمارے اسٹیٹ کے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے صاحب اور جو جائزہ کمیٹی تشکیل دینے والے ٹیکسٹائل منسٹر چندرکانت دادا پاٹل صاحب اور کمیٹی کے اध्यکش اور صدر ہمارے کیبنٹ منسٹر پالک منتری دادا بھوسے صاحب اور کمیٹی کے تمام ذمہ داران، جس میں مالیگاؤں کے پاور لوم کارخانے داروں کو بھی شامل کیا گیا، میں سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ سب کی مشترکہ محنت ہے اور ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ یہ میرے اکیلے کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تو یہ جزوی کامیابی بھی نہیں ملتی۔ آج کے اس جو اسمبلی چل رہی ہے اس میں ہم نے اپنے بہت سارے مطالبات رکھے۔ یہ مطالبہ جو پاور سے جڑا ہوا ہے اور خاص طور پر پاور لوم کارخانے اور سائزنگ سے جڑا ہوا ہے، سرکار نے کمیٹی کی سفارش کے اوپر 27 HP سے نیچے پر یونٹ 1 روپیہ سبسڈی میں اضافہ کیا تھا اور 27 HP کے اوپر 75 پیسے کا اضافہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے جو شرط لگائی گئی تھی وہ 16 صفحات کی شرط تھی۔ اس کو پورا کرنا ہم جیسے کارخانے داروں کے لیے ناممکنات میں سے ہزاروں کارخانے دار ہیں، مالیگاؤں ہے، بھیونڈی ہے، شولاپور ہے، اچل کرنجی ہے، دھولیا ہے، ویٹا ہے، یہاں سب جگہ کارخانے ہیں، لیکن ان شرائط کو پورا کرنا سبھی کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ اندازہ کرو 60-70 لوگوں نے آن لائن رجسٹریشن کے مطابق شرائط کو پورا کیا تھا۔ مجھے یوسف الیاس صاحب، ساجد انصاری صاحب، شبیر اور ان تمام ایسے ذمہ داران نے بار بار اس بات پر آمادہ کیا کہ آن لائن رجسٹریشن کی شرط ختم ہونی چاہیے۔ جب گورنر کا کلیدی خطبہ تھا، اس کلیدی خطبے پر شکریہ کی جو رسم ہوتی ہے، اس رسم کا یہ تھا کہ جو سبسڈی سرکار دینا چاہتی ہے اس کے لیے آن لائن رجسٹریشن کی جو شرط لگا رکھی ہے یہ شرط ختم ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں آپ ان کو ہی 1 روپیہ اور 75 پیسہ سبسڈی بڑھا کر دیجیے۔ آپ سے نئے کسی پروگرام کے لیے سبسڈی نہیں مانگی جا رہی ہے، جن کو آپ نے سبسڈی دی ہے ان کو دی جائے۔ اپنے شہر میں حالات جو خراب ہوتے ہیں، فائرنگ کی نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے شہر کے ایکس میئر عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب پر جان لیوا حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کے لیے میں نے اپنا ایک سوال لگا کر کے رکھا ہے اور آنے والے ہفتے میں جس دن لا اینڈ آرڈر کی بات، ہوم منسٹری کی بات ہوگی، انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن یہ بات ہوئی
जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र वहां तक गया। हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को मैंने लेटर देकर इस पर कार्रवाई करने के लिए गुजारिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई हुई। जो कार्रवाई मुख्तसर होना लग रही थी उसमें तकरीबन 11 लोग गिरफ्तार हुए और कुछ लोग शहर से भागे हुए हैं। जाहिर बात है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। लेकिन हमारा ये शहर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है और हमारे नदी के इस तरफ जो हमारा शहर का हिस्सा है मुसलमानों की अक्सरियती आबादी है। मैंने ये देखा कि पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में जो सियासत की जाती है वो तामीरी सियासत होती है। आप नदी के उस पार देख लो, जब तामीरी काम होता है कोई काम करने वाले की मुखालफत नहीं करता, बल्कि काम कैसे होगा इस बात को देखा जाता है और मदद की जाती है। लेकिन हमारे इस इलाके में, इस हिस्से में अजीब व गरीब सियासत है। यहाँ पर होता काम रोकने की कोशिश की जाती है और अगर कोई काम हो जाता है तो उसे सराहा जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, करने वालों को हौसला दिया जाए। ये न करते हुए मनफी सियासत, निगेटिव सियासत की जाती है। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये काम तो जिन लोगों ने किया है हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमने तो मुतालबा किया था, मैंने अपने शहर के लिए जब इससे कमिश्नर, कासार कमिश्नर थे और शहर के अंदर बेतहाशा घर पट्टी बढ़ाई गई, उसके लिए 1.5-2 साल पहले मैंने लेटर दिया था और मेरा ये मुतालबा था कि ये घर पट्टी कम की जाए और उस वक्त से मुसलसल कोशिश हो रही थी। अभी 2-4 दिन पहले धूलिये के अंदर घर पट्टी का इजाफा हुआ, उसके लिए हमारे मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA फारूक शाह वो असेंबली की पायखरी के ऊपर बैनर लेकर के बैठे थे। मैं पहुंचा, मैंने देखा कि वो धूलिये के लिए मुतालबा लेकर के बैठे हैं। वो हमारी पार्टी के हैं, उनका ताउन करना, साथ देना पार्टी होने के एतबार से हमारी जिम्मेदारी है और धूलिया शहर में हमारे जो लोग बसते हैं उनसे हमारा ईमानी रिश्ता भी है। उनका मसला था, उसके लिए मैं वहाँ पर बैठा तो मालेगांव के दूसरे लोग कहते हैं कि बेगाने की शादी में अकेला दीवार। अब ये हमारा भी मसला है और तकरीबन 2 घंटा हम पायरी पर बैठे रहे। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी कि जब कोई दूसरा, वो हमारा भाई जो ईमानी रिश्ता नहीं रखता, वो बैठता है 10 से 15 मिनट के अंदर कोई मिनिस्टर आता है और उसकी बात सुनता है, मेमोरेंडम देता है, आश्वासन देता है और चला जाता है। लेकिन हम लोग तकरीबन 2 से 2.5 घंटा बैठे रहे, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे फारूक शाह कहने लगे हम मुसलमान हैं इसलिए कोई आकर के हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग बैठे रहे। कहते हैं कि सब्र का फल होता है। चीफ मिनिस्टर साहब आ गए और उन्होंने जब हम लोगों को बैठा हुआ देखा तो रुक गए, पूछा क्या बात है। तो पहले तो उन्होंने जो बैनर लेकर के हम बैठे थे उसे पढ़ा और उसके बाद फिर उन्होंने हमारी बात सुनी। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि मालेगांव में तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले बेतहाशा घर पट्टी में इजाफा हुआ है। जिनकी घर पट्टी 900 आती थी अब 38,000 आई है, जिनकी 7,000, 10,000, 12,000 आती थी आज उनको 1,00,000, 1.25 लाख रुपया घर पट्टी दी गई है। ये सबको पता है, हम ही लोगों पर ये बोझ लादा गया है। ये गुजारिश मैंने की तो उन्होंने उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी को फोन किया और उन्हें ये आदेश दिया कि धूलिया मालेगांव दोनों जगह जो बेतहाशा घर पट्टी में इजाफा हुआ है उसे स्थगित किया जाए, यानी उसे स्टे देकर के रोका जाए। और आपको एक बात और बता दूं मैं, हमारे यहाँ जब शेख आसिफ साहब मेयर थे उन्होंने जो फैसला लिया था वो फैसला ये था कि हर साल पानी पट्टी में 5% का इजाफा होगा।
آج دلی اور بمبئی جیسے شہروں میں پانی پٹی نہیں ہے، مفت میں پانی دیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں سے 2800 اور 3000 روپیہ ہر گھنٹے جو پانی کا نل ہوتا ہے اس کی پانی پٹی وصول کی جاتی ہے۔ کمرشیل 12,000، 15,000، 20,000 پانی پٹی سال کی وصول کی جاتی ہے۔ جب بمبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں مفت پانی دیا جاتا ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جو ہم سے پانی پٹی اس طرح وصول کی جا رہی ہے؟ آس پاس کے شہروں میں آپ دیکھیں گے پانی پٹی 1,000-1,500 روپیہ ہے، ہم سے 3,000، 12,000، 15,000، 20,000 روپیہ پانی پٹی وصول کی جا رہی ہے۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ مالیگاؤں میں پانی پٹی کا جو اضافہ ہے اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کر کے ایسا فیصلہ لیا جائے، یا تو ہمیں کارپوریشن مفت میں پانی دے، اور اگر کارپوریشن مفت میں پانی نہیں دے سکتی تو نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر جو پانی کا پیسہ ہے وہ ہم سے لیا جائے۔ اس طرح کے مطالبات ہم نے کیے ہیں۔ ابھی آپ نے آل مالیگاؤں پاور لوم کنزیومر ایسوسی ایشن کے صدر یوسف الیاس صاحب سے سنا کہ کس وقت دادا بھوسے صاحب کی صدارت میں یہ میٹنگ منترالیہ میں بیٹھی تھی، اس وقت 7 مطالبات رکھے گئے تھے۔ ان 7 مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا جس کے لیے منظوری پر آپ نے استقبالیہ پروگرام ترتیب کیا ہے کہ پر یونٹ 1 روپیہ اور پر یونٹ 75 پیسے کا جو اضافہ کیا گیا، بظاہر یہ 1 روپیہ اور 75 پیسہ کہنے کے لیے ہے، ورنہ اس سے کروڑوں روپیہ کا فائدہ مالیگاؤں کے لوگوں کو ہوگا۔ تو ہم تو آپ کے لیے، اپنے شہر کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو ان کا حق ملے۔ مالیگاؤں مزدوروں کا شہر ہے، مالیگاؤں غریبوں کا شہر ہے، مالیگاؤں ایسا شہر ہے کہ 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں جن کو بنیادی سہولت بھی مہیا نہیں ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم نے کوشش کی، ہماری کوششوں میں 2 سال تو کورونا میں چلے گئے، لیکن اس کے بعد کے یہ 3 سالوں میں اللہ نے نوازا، اور اتنا نوازا کہ ہمارے شہر کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اب الحمدللہ ہمارے شہر میں بڑی بڑی سڑکیں اور سی میں بن رہی ہیں، اور 28 کروڑ روپئے کے کام ورک آرڈر ہو کر کے ہمارے پاس ہے۔ کمشنر نے ان تمام کاموں پر اسٹے دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے شہر کے اندر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام ہونا ہے، اس کی وجہ سے اگر سڑک بن جائے گی تو پھر توڑنا پڑے گا، اس لیے سڑک کے کاموں کو کمشنر صاحب نے روک دیا۔ اسمبلی اجلاس میں جانے سے پہلے میں نے کمشنر صاحب سے بات کی، میٹنگ لگائی، اور تمام ایسو جتنے ہیں تمام آفیسران کی میٹنگ لی، اور یہ ہوا کہ جہاں جہاں ہمارا کام ورک آرڈر ہو کر کے منظور ہو گیا ہے وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام پہلے کیا جائے، تاکہ یہ فنڈ جو ہمیں ملا اور ورک آرڈر ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا ادگھاٹن بھی کر لیا ہے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے، ان تمام کاموں کو ہم کر لیں، ورنہ یہ فنڈ واپس چلا جائے گا۔ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ کارخانہ اور یہ پاور لوم صنعت ہماری آبائی صنعت ہے، ہمیں باپ دادا سے ملی ہے، ہم اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو یہ صنعت پھلے پھولے ترقی کرے اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکت والی روزی دے، اس کے لیے ہماری کوشش رہتی ہے۔ ورنہ شہر میں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے کارخانوں میں انگار بھی لگائی ہے، لوگوں نے کارخانوں میں گھس کر کے بھیم کے اوپر بلیڈ بھی چلائی ہے، لوگوں نے یہ کہہ کر کے کہ کارخانے کی آواز کی وجہ سے شہر میں 35% لوگ بہرے ہو گئے ہیں، یہ تمام پاور لوم شہر سے نکالے جائے۔ لوگ، ہم نے کبھی شیخ اور مزدوروں کا جھگڑا نہیں کرایا، ہم نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ہمیں تکلیف ہو، اور بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ نہیں کیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا۔ اس شہر کے لیے
ہم بہت کچھ قربانی دے کر کے یہاں تک لے کر کے آئے ہیں. اللہ نے چاہا تو ابھی 28 کروڑ روپے کے کام ہوں گے اور تقریباً 40 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ کام بھی انشاءاللہ ہوں گے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کام کو آسان کر دے اور ہمارے شہر کو محرومیوں سے نکال کر کے اس شہر کو ترقی کی راہ پر اللہ لے جائے. اور اس شہر میں سیاست کے نام پر جو خون ریزی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے شہر کو اللہ اس سے نجات دے اور شہر کے اندر سب کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا یہ ماحول ہمیں عطا فرمائے. اور جو لوگ اس شہر کے دشمن ہیں، اس شہر کی ترقی کے دشمن ہے، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو دشمن ہے اور الگ الگ نام سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرور و فتن سے اس شہر کی اور شہر میں رہنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے. میں لمیٹڈ کمپنی جو مالیگاؤں پاور ہے، مالیگاؤں پاور، اس کے خلاف بھی میں نے ہاؤس میں بات رکھی ہے. تو مطالبات کرنا اور پھر اس کے لیے فالو اپ لے کر کے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مالیگاؤں کے عجیب لوگ ہیں، جب ہم میمورنڈم دیتے ہیں، پیپر چلاتے ہیں تو کہتے ہیں پیپر سے کیا ہوتا ہے، اور جب ہاؤس میں ہم بات کرتے ہیں تو بولے بولنے سے کیا ہوتا ہے. اب بات ایسی ہے کہ نہ پیدل چلنے دے رہے ہیں، نہ سواری پہ سوار ہو کر کے چلنے دے رہے. کہتے ہیں نا کہ جو مخالفین ہوتے ہیں اور جن کو صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے وہ تو یہ سب کچھ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو روٹی روزی کیسے چلے گی.